خطے کی سیاست سے اب ملکی سیاست کی طرف آتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے قمر زمان کائرہ، سابق وفاقی وزیر، پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی. بہت شکریہ کائرہ صاحب. یہ بتائیں کائرہ صاحب، اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، سندھ میں آپ نے پیپلز پارٹی کی حکومت نے بڑا اچھا استقبال کیا اور ایک اچھی مثال قائم کی، سندھی اجرک، سندھی ٹوپی پیش کی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو. یہ جو پنجاب میں ان کے ساتھ ہوا، کیونکہ آپ بھی پنجاب سے ہی آپ کا تعلق ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں جو کچھ پنجاب میں سہیل آفریدی کے ساتھ ہوا؟ اس کی تفصیل تو مطیع اللہ صاحب آپ کو مسلم لیگ کے کسی بندے سے پوچھنی چاہیے، کیونکہ ان کو گلا گورنمنٹ سے ہے اور گورنمنٹ کا ورژن خیر اس پہ بہت سارا آ چکا ہے اور دونوں اطراف سے اس کی معذرت خواہی بھی ہوئی، جو کہ افسوسناک ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا. سندھ کے اندر بڑے کھلے دل سے ان کو استقبال کیا گیا، ان کو انوائٹ کیا گیا، ان کو ویلکم کیا گیا اور وہ خوش بھی تھے. لیکن وہاں کی ان کی قیادت کے کچھ لوگوں نے ایک ایسے ہی سین کریٹ کر کے اور اس سے ایک بیڈ ٹیسٹ کھڑا کیا، جو وہ نہ ہوتا تو اور اچھا ہوتا. اختلاف رائے رکھنا اپنی جگہ، سیاست میں دشمنی نہیں ہوتی. یہ بات جتنی جلدی کوئی سمجھ لے اچھا ہے. مگر کائرہ صاحب، سہیل آفریدی صاحب نے تو آنا تھا، جلسہ کر کے واپس چلے جانا تھا، اور جناح باغ میں جلسے کی اجازت بھی بر وقت نہیں دی گئی ان کو. قائد اعظم کے مزار پہ جلسے کی اجازت ان کو 5 بجے ٹائم تھا، 5 بجے دے دی گئی. 5 نہیں 5:30 لیٹر چلا گیا. کوئی جواز ہے؟ اتمام حجت یہ تو یا تو 4 دن پہلے پوچھ لیا ہوتا. کوئی رکاوٹ نہیں تھی کسی قسم کی. وہ حیدرآباد گئے، وہ جہاں گئے ان کو مکمل طور پہ پروٹوکول کے ساتھ لے جایا گیا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی. لیکن کیا پیپلز پارٹی نے اور دیگر جماعتیں کراچی میں رات گئے تک جلسے نہیں کرتی؟ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو اس بات پہ قائل کیا جائے کہ آپ روڈ بلاک نہیں کریں گے، رات گئے تک کی بات تو نہیں تھی، روڈ بلاک نہیں کریں گے تاکہ لوگوں کے لیے انکنوینئنس نہ ہو. بالکل جلسے سڑکوں پہ ہوتے رہے ہیں، لیکن اگر جماعت سے اگری کرایا گیا اور سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ آپ یہ معاملہ اس طرح کر لیں، اس سے اگری کرنے کے بعد اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا نا. ٹھیک ہے باقی روڈ بلاک ایک منٹ ذرا، جی. آپ کے چینل کے وہاں کیمرہ مین تھے، باقی چینلز کے تھے، آپ ذرا فوٹیج چلائیے. کون سی سڑک بند کی گئی تھی؟ کہاں بیریئر لگائے گئے تھے؟ کون سا بندہ ہے جس کو گرفتار کیا گیا ہے سندھ میں؟ چلیں ٹھیک. اچھا سر، یہ بتائیں نا کہ اب بلاول بھٹو جو ہیں، ان کا اگلا سیاسی ہدف کیا ہے، سیاسی منزل کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ تو الیکشن دور دور تک دکھائی نہیں دے رہے. تو کیا بلاول بھٹو وزارت عظمیٰ کے عہدے کے بغیر ایک صوبائی سطح کی ہی سیاست کرتے رہیں گے، یا کوئی تبدیلی کا بھی امکان ہے مرکز میں، اسلام آباد میں؟ پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت جلدی انقلاب لانا چاہتی ہو اور ہمارا راستہ شاید وہ نہ ہو. ہمارا سبق یہ ہے کہ ایوولوشن ہونا ہے، اور اس کے نتیجے میں بلاول صاحب بطور اپوزیشن کے بھی، بطور حکومتی اتحادی کے بھی، بطور وزیر کے بھی اور بطور ایک بڑی جماعت کے سربراہ کے بھی وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں. الیکشن جب وقت آئے گا الیکشن کا تو بالکل الیکشن ہوں گے، اور ان الیکشن کے ذریعے ہی آئیں گے. بلاول صاحب اور کسی ذریعے سے اقتدار میں نہیں آئیں گے، صرف الیکشن کے ذریعے عوام کا ووٹ لے کے آئیں گے، اور انشاءاللہ آئیں گے. اور وہ الیکشن الیکشن اپنے اور وہ الیکشن جلد نہیں ہونے والے؟ نہیں، جلد تو کرانے ہی نہیں ہے نا جی. الیکشن کا ٹائم تو جب ٹائم ہوگا تب ہوگا نا. آپ کی خواہش ہو سکتی ہے جلدی الیکشن ہو جائے، آپ ذرا جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھیے نا. کائرہ صاحب، سہیل آفریدی کے سندھ و پنجاب کے وزٹ سے تو لگتا ہے نوجوانوں کی بڑی تعداد جو ہے پی ٹی آئی کی طرف راغب ہے، اور اس حوالے سے کچھ مین اسٹریم میڈیا پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی یہ خبر گرم ہے کہ شاید حکومت ترمیم کے ذریعے ووٹر کی جو حد ہے وہ بڑھا کر 24 سال کر رہی ہے، تو اس سے نوجوانوں کی بڑی تعداد ووٹ کے حق سے محروم بھی ہو سکتی ہے. ویسے اگر یہ تجویز آتی ہے باقاعدہ طور پہ، تو کیا پیپلز پارٹی ایسی تجویز کو سپورٹ کرے گی؟ مطیع اللہ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ لاہور میں بھی اور کراچی میں بھی کوئی لاکھوں کے کراؤڈ نہیں تھے. کراچی میں تو ان کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، حیدرآباد میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں تھی. لوگ ان کے استقبال کے لیے نکلے جتنے تھے، وہ آپ کو بھی پتا ہے، وہ فوٹیج آپ کے پاس موجود ہے. جو نیوٹرل میڈیا کی رپورٹ ہے وہ چلا کے دیکھ لیجئے کتنے تھے. بہرحال ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ پاپولر نہیں ہیں. نوجوانوں کا
جو ٹرینڈ ہے، اگر آپ کا خیال ہے کہ ہم نوجوانوں کا ٹرینڈ بدلیں تو کیا خیال ہے کہ ہم آپ عمران خان کو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، ان کی جماعت سے لوگوں کا ووٹ چھیننا چاہتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. لوگوں کا آزادانہ رائے ہے، جس کے ساتھ چاہیں چلیں. رہی بات یہ کہ نوجوانوں کا حق چھیننا، تو جو آپ سوال کر رہے ہیں مجھ سے، آپ کی خبر کا سورس کیا ہے؟ کوئی حکومت کے اندر ڈسکشن ہوئی ہے، اسمبلی میں کوئی بات آئی ہے، کوئی بل لے ہوا ہے؟ کہاں سے یہ خبر آئی؟ جی کچھ جرنلسٹ ہیں، کچھ سینئر جرنلسٹ ہیں، کچھ اینکرز ہیں. جنید سلیم صاحب ہیں، بڑے معروف اینکر ہیں، اور سوشل میڈیا پہ بھی یہ چیزیں سامنے لائی گئی ہیں کہ حکومت ایسی سوچ رکھ رہی ہے. تو میرا سوال تو یہی ہے کہ کیا ایسی سوچ سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں سر، نہیں، یہ مفروضوں پہ نہیں سر. مفتی اللہ صاحب، مفروضوں پر مبنی سوالات جو ہوتے ہیں نا، یہ ہم اینکرز کے ہاتھ میں ایک بڑا اچھا سوال ہوتا ہے. آپ اصولی طور پہ اس کے خلاف ہیں. مفروضے پہ مبنی سوال کر کے مجھ سے جواب لیں گے. چلیں ٹھیک سوال غائب ہو جائے گا، جواب جو ہے یہ بتائیں، ویسے آپ کی پارٹی جو ہے کسی ایسی تجویز کو سپورٹ کرے گی کہ جس میں ووٹر کی جو عمر کی حد ہے وہ 24 سال 25 سال کر دی جائے؟ کوئی ایسی میں آپ کے ہر اس سوال کا جواب دوں گا جو کسی کنکریٹ صورتحال پہ ہوگا. یہ ایک مفروضہ ہے نا، مفروضے کے اوپر تو آپ مجھ سے جواب لے کے میرا سوال اپنا غائب کر دیں گے اور اس کو ہائی لائٹ کر کے. سر مسئلہ یہ نا کہ میں نہیں بات کرتا سر، مسئلہ جب تک کوئی چیز کنکریٹ ہوتی ہے تو اس وقت تک آپ لوگ آئین میں ترمیم کر چکے ہوتے ہیں، صبح ہو چکی ہوتی ہے، تو اس لیے ٹائم ہی نہیں ملتا بحث کرنے کا. آپ اس سے پہلے بھی آئین میں ترمیم کرنے سے پہلے بھی اگر آپ کو پتہ چل جائے گا ترمیم تو ہم پھر بھی کر لیں گے. بہرحال جو ہو چکا. اب یہ بتائیں، جو وفاقی کابینہ میں فوجی آپریشن کی آج باقاعدہ منظوری دی گئی ہے اس کی وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے، آپ کابینہ میں تو نہیں، مگر پیپلز پارٹی کیا اصولی طور پہ خیبر پختونخوا کے اندر فوجی آپریشن، خیبر پختونخوا حکومت کی مشاورت اور ان کو ساتھ لیے بغیر کرنے کی حمایت کرتی ہے؟ مجھے میری جماعت کا نہیں پتا جی، میں اس کے اوپر نہ ہماری کوئی میٹنگ ہوئی ہے، نہ مجھے پارٹی کے پالیسی کا سب پتا ہے. آپ کے گورنر فیصل کریم کنڈی تو بھرپور انداز سے اس آپریشن کی حمایت کر رہے ہیں، آپ کی پارٹی کا موقف نہیں ہے؟ کنڈی پیپلز پارٹی کے ہیں، پیپلز پارٹی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی کمیٹی ہے، جب وہ بیٹھتی ہے وہ جو فیصلہ کرتی ہے وہ پیپلز پارٹی ہوتی ہے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں؟ ٹھیک ہے، لیجیے نا، مجھے ذرا بولنا دیجیے. میں پیپلز پارٹی کا ہوں، کنڈی صاحب پیپلز پارٹی کے ہیں، لیکن ہم پیپلز پارٹی کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. ٹھیک، مطلب پیپلز پارٹی نے اس پہ کوئی... میری ذرا سن لیجیے نا، جلدی نہ کیجیے. میری رائے یہ ہے ذاتی، میں سب آپ کو ذاتی رائے دے سکتا ہوں. جی بتائیں. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر پاکستان کی سالمیت خطرے میں ہے، لوگوں کی جان مال اور آبرو خطرے میں ہے، اور سہیل افریدی صاحب کو ان کی قیادت نے یہ مینڈیٹ دیا ہے گنڈا پور صاحب کو ہٹاتے ہوئے کہ آپ نے آپریشن رکوانا ہے، ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس مینڈیٹ کو فالو نہیں کرنا بلکہ پاکستان کی سالمیت اور لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا ہے. ٹھیک ہے سر، اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کی اپنی ایک ذمہ داری ہے، اس پہ ادا کرنی. سر ابھی تو آپ کہتے ہیں مفروضوں پہ آپ بات نہیں کرتے، اور اب آپ خود اگر مگر کر رہے ہیں کہ اگر خطرے میں ہے. آپ تو اتحادی ہیں حکومت میں، آپ بتائیں خطرے میں ہے یا نہیں ہے؟ آپ بتائیں نا، ہے یا نہیں ہے؟ میں نے مفروضہ نہیں دیا. جی میں نے کیبنٹ کے فیصلے کے بعد بات کی ہے. آپ نے کہا نا اگر آپ نے اگر کا لفظ یوز کیا ہے. دیکھیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مفروضے کے طور پر پوچھتی ہوتی، کچھ بیانیے کے طریقے کو ہوتے ہیں. میں نے کہا ایسا تھا، یہ مفروضہ تھا، فیڈرل گورنمنٹ نے اس کے اوپر بیٹھ کے ڈیٹیل ڈیلیبریشن کی اور فیصلہ کر دیا. سر آپ کی حکومت کے فیصلے کے بعد کر رہے ہیں. چلیں سر، ہم ایک آخر میں بڑا اہم موضوع ایک چھوٹا سا رہ گیا تھا کہ ایران پہ اگر امریکہ حملہ کرتا ہے تو پاکستان کا اصولی موقف کیا ہونا چاہیے؟ مذمت کرنی چاہیے؟ اور ابھی جو دھمکیاں لگا رہے ہیں عمران، ابھی جو معذرت کے ساتھ سر سوال سن لیں، امریکی صدر اگر ابھی دھمکیاں لگا رہے ہیں اور ایران کے شہریوں کو اکسا رہے ہیں تو کیا اس کی آپ کی حکومت کو مذمت کرنی چاہیے؟ پاکستان کو نہ صرف مذمت کرنی چاہیے، پاکستان مذمت کرے گا.